ذو الجناح۔ امام حسین کا اوہ وفادار گھوڑا۔ جس نے بھوک اور پیاس کی پرواہ کی بغیر دشمنوں کے صفوں کو چیر ڈالا تھا۔ اس کو ذو الجناح کا لقب کیوں اور کس نے دیا تھا؟ اور امام حسین کی شہادت کے بعد وہ غائب ہو چکا تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں اعلیٰ صفات اور بہترین نسل کے گھوڑوں میں سے ایک ذو الجناح بھی تھا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حارث نامی ایک عرب سے خریدا۔ اس وقت ذو الجناح بھی ایک بچہ تھا۔ اس کا اصل نام مرتجز تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور مختلف خاصیتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذو الجناح کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا۔ ذو الجناح کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اسی طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے، جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوئے تھے، اور ان کے پر بھی تھے، جن کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ذو الجناح کا رشتہ بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے جڑے تھے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا خاص گھوڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام بچپن ہی سے ذو الجناح پر سواری فرمایا کرتے تھے اور اس سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ذو الجناح بھی امام حسین علیہ السلام سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے ہر بات کو سمجھتا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں سرداری دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوجوں نے عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذو الجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کی گرد چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا، اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذو الجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر ذو الجناح نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹخا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجی یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر سعد ملعون کی نظر ذو الجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا ذو الجناح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نواسے کو نہیں چھوڑا۔ عمر سعد ملعون کے ساتھی جب ذو الجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا۔ اس کی زوردار لاتیں لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذو الجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ذو الجناح ان کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئی اور دور سے ذو الجناح کی حرکات دیکھنے لگی۔ ذو الجناح پھر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آ گیا اور اپنے پیشانے کو آپ علیہ السلام کے خون سے رنگ کر ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنی جوان بیٹے کی لاش پر روتے ہے۔ جب جنت کے شہزادے آقائے دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کے آنکھوں کے تارے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزندی کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کی گئی تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا سکتا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی، ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی۔
کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ اب خون کی بارش برسانے لگے گا۔ ایک جانور ہوتی ہوئی بھی ذوالجناح آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفہ کی گلیوں بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح امام حسین کی شہادت کا خبر لے کر خیموں کی جانب بڑھا اور بی بی زینب کی خیمے کے پاس آ کر امام کے شہید ہونے کی اطلاع دی، جس کے بعد بی بی زینب خود مقتل کی جانب بڑھی، جہاں انہوں نے اپنی جان سے عزیز بھائی گلا کٹنے کا منظر دیکھا۔ کربلا کے مقابلے میں ذوالجناح نے حضرت حسین علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا اور انتہائی زخمی ہونے کے باوجود بھی حضرت حسین کا ساتھ آخری دم تک نہ چھوڑا۔ ذوالجناح نے کربلا کے دوران کئی یزیدی فوج کے سپاہیوں کی بھی موت کی گھاٹ اتارا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح نے 30 افراد کو مار ڈالا اور زینب بنت علی کے خیمے کے پاس آیا، جس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ دریائے فرات میں کود کر غائب ہو گیا۔